تو آپ کو ہم لگاتار بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے LOC کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر لگاتار فائر بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ راجوری کے نوشیرہ سیکٹر میں فائرنگ کی خلاف ورزی کی خبریں ہیں۔ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اپنے تمام رپورٹرز سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ اس طرح کی امید کی جا رہی تھی کہ ایئر اسٹرائک کے بعد جو ہمارے بارڈر کے جو ایریا ہیں وہاں پر فائر بندی کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ اب تازہ نام جڑا ہے راجوری کے نوشیرہ سیکٹر میں، جہاں پر پاکستان لگاتار فائر بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور چلیے رخ کریں گے ہمارے ساتھی شکتی کا۔ جس طرح سے لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے تمام جو رپورٹرز ہیں وہ چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ شکتی، تازہ اپڈیٹ چاہیں گے؟ بالکل، اس وقت میں راجوری کے لام میں موجود ہوں اور لام اور لڑوکا کا جو ایریا ہے اس وقت پوری طرح سے دہشت میں ہے، کیونکہ ابھی جو ہے 5 سے 6 گولے پاکستان نے جسٹ 3 یا 4 منٹ پہلے جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے داغے گئے ہیں، اور اس وقت یہاں پر زوردار فائرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ مورچوں کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ سکول حالانکہ پہلے سے ہی بند کیے گئے تھے، سکول بچوں کو پہلے سے یہ ہدایت تھی کہ وہ سکول میں نہ آئیں، تمام اگزام جو تھے، امتحانات جو تھے وہ منتوی کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو تازہ ابھی جو فائرنگ شروع ہوئی ہے اس سے کافی دہشت جو ہے اس علاقہ میں ہے، اور تمام لوگ جو ہیں کافی دہشت میں ہیں۔ کچھ ایریاز میں بنکر ہیں، کچھ ایریا میں بنکر تعمیر ابھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن جہاں پر بنکر ہیں ان کا استعمال لوگ کر رہے ہیں، بنکروں میں چھپ رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی پورے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے نظر جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے اور منہ توڑ جواب پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ایریا ہے بالکل رہائشی علاقہ ہے لام اور لڑوکا کا، یہاں پر بالکل آرمی کا ایک نزدیک کیمپ کے نزدیک بھی آ کر جو ہے وہ ایک گولہ یہاں پر گرا ہے، اور اس پورے علاقے میں جو ہے وہ ایک دہشت کا ماحول پھر سے شروع ہو گیا، کیونکہ رات کو 1 بجے کے بعد یہاں پر فائرنگ نہیں ہوئی تھی اور اس وقت پھر سے جو ہے وہ تازہ فائرنگ اس علاقہ میں شروع ہوئی ہے۔ جی شکتی، جس طرح سے لگاتار ہم بات کر رہے ہیں حالات پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے، یہ امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے فائر بندی کی خلاف ورزی کرے گا، اور اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کیا کچھ اقدامات اٹھائے ہیں؟ لوکل ایڈمنسٹریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے لوگوں کو شفٹ کرنے کا کوئی بندوبست ابھی تک نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ لسٹیں تعمیر کی گئی ہیں، تمام فہرست جو ہے وہ مکمل ہے، لیکن کسی بھی طرح کا لوگوں کو یہاں سے ابھی تک شفٹ نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ حالانکہ پہلے تو یہ اندیشہ تھا کہ ہماری کارروائی کے بعد پاکستان جو ہے وہ جوابی کارروائی کرے گا، اس سے بندوبست جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ حالانکہ 4 دن پہلے یہاں پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیشنر نے بھی دورہ کیا تھا اور لوگوں سے یہ کہا تھا کہ وہ یہاں انہیں شفٹ کریں گے، لیکن ابھی تک انہیں شفٹ نہیں کیا گیا۔ اگر کسی طرح کو نقصان ہوتا ہے، جب کسی طرح جانی و مالی نقصان ہوتا ہے تو ظاہر طور پر کہیں نہ کہیں ضلع انتظامیہ کی لاپرواہی بھی اس میں مانی جائے گی، کیونکہ جب یہ طے تھا کہ پاکستان جو ہے اس کا ریٹیلیٹ کرے گا تو اس کے بعد لوگوں کو یہاں سے شفٹ کرنا تھا، لیکن ابھی تک کسی بھی طرح کا کوئی پروسیس، اور یہاں میں بتاؤں کہ اس وقت یہاں میں موجود ہوں اور یہاں پر ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی آفیسر یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچا ہے جو لوگوں کی شفٹ لینے کے لیے، اور لوگ کافی گھبرائے ہوئے ہیں، لوگوں کا ایک جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ ایک طرف ضلع انتظامیہ کی طرف بھی لوگوں کا غصہ جو ہے بڑھ رہا ہے۔ شکتی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ بھاری شیلباری کی گئی ہے، تو وہاں سے کس طرح سے جو مقامی لوگ ہیں ان کو کس طرح سے نقصان ان کی چیزوں کو پہنچ رہا ہے؟ ہم اپنے تمام ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ وہاں پر خوف و دہشت کے ماحول میں ابھی ہے۔ لوگوں کے خوف کی اگر ہم بات کریں تو جب سے یہ پلوامہ کا اٹیک ہوا ہے اس کے بعد ہندوستان کی جو تیاریاں تھی اس کے بعد سے ہی لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی بڑی کارروائی ہونے والی ہے، اور ظاہر طور پر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ انہیں ہی نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ یہ قحط کے قریب رہتے ہیں اور اکثر یہی لوگ شکار ہوتے ہیں، ان کے جانور شکار ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم رہتے ہیں اور ان پر ہی گھاس گرتی ہے۔ تو وہی ہوا، کیونکہ لوگوں کے اندر وہی دہشت تھی اور لوگ اس دہشت میں تھے، اور اب پھر سے جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ 1 مہینہ پہلے جو ہے فائرنگ ہوئی تھی اس میں اسی گاؤں میں، اور یہاں پر 8 سے 10 جانور جو ہے مارے گئے تھے، 2 لوگ یہاں کے دوسرے سے زخمی ہو گئے تھے، اور یہاں پر لوگوں کو پہلے سے ہی جو ہے وہ ڈر کا ماحول لوگوں کے اندر تھا، اور اب پھر سے اتنی بڑے پیمانے پر گولہ باری، مٹار کے گورے 130 mm کے گولے جو ہیں وہ پاکستان داغ رہا ہے، جس کا کافی لمبا رینج ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پھر سے لوگوں کے اندر خوف جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ شکتی، آخری بار آپ سے جاننا چاہیں گے کون کون سے اہم علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی جو فائرنگ ہے وہ ہو رہی ہے، پاکستان کی طرف سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، ان ایریاز کے نام؟ بالکل، رات کی اگر ہم بات کریں تو کل
15 ऐसे एरिया थे सरहदी इलाका के जहां पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था, जिसमें कलाल, मनका, दनका, लाम, लड़ोका, कल्सियां ये इलाके थे। इसके साथ जो है वो शेर मकड़ी का इलाका था। इसके साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है वो लाम, लड़ोका और जो है वो कल्सियां के इलाके में इस वक्त जो ताजा फायरिंग जो है वो सुबह से शुरू हुई है। जी। और इन तमाम इलाकों में धीरे धीरे करके आस्ता करके फायरिंग जो है वो दूसरे इलाकों में भी फिर से शुरू कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। जी शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तरह अपडेट के लिए। आगे भी हम आपसे जो है ताज़ा जानकारी लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो साथी हैं वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। कहां पर क्या कुछ हालात है वो हम उनके जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुंछ और राजौरी में आज तमाम स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि एलओसी पर जो हालात हैं उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इन स्कूलों को आज बंद रखा जाएगा। 5 किलोमीटर एलओसी के अंदर जो भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं उनको आज बंद रखा जाएगा। चलिए रुक करेंगे हमारे एक और साथी समीर भट्ट का। समीर, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से हालात बने हुए हैं उनको देखकर जो तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको बंद रखने का अहम फैसला। देखिए, बिल्कुल सही है ना आपने कहा, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। सरकार जब भी एलओसी पर या आईवी पर फायरिंग होती है तो हमेशा जो 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद किया जाता है। क्योंकि हमने देखा है जब भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होता है, फायरिंग होती है, तो जो बच्चे हैं, जो स्कूलों के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो फायरिंग का जोन है वो स्कूल भी उनके जद में आते हैं, इस फायरिंग के जद में, जिसमें कई हमारे बच्चे जो है पहले भी वो जख्मी हुए हैं या कैजुअलिटीज उनकी हुई हैं। तो उसको बांटते हुए सरकार ने जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है पुंछ और राजौरी की जो बॉर्डर एरिया में है, वहां पे उन्होंने स्कूल बंद करने का फैसला किया है। इसी के साथ जो उनके एग्जाम्स थे, आज जिन क्लासेस के एग्जाम थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया है। और उसके साथ साथ हिदायत दी गई है लोगों को भी, जो किसान वहां रहते हैं, कि वो अपने लैंड की तरफ ना जाए, और जो बाकी आम लोग हैं उनको भी कहा गया है कि बहुत एहतियात से काम लें, क्योंकि पाकिस्तान की जो फायरिंग का जो सिलसिला है वो कल सुबह जो शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने लगातार 15 से 20 चौकियों पर जम्मू डिवीजन में और कश्मीर वैली में उड़ी सेक्टर में लगातार फायरिंग की है, जो अभी भी बहुत जगहों पे जारी है। हालांकि जिस तरह आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की, तो उसमें मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ पे बाकी जगहों पे है, जैसे सांबा है, अरसपुरा है, कठुआ में, वहाँ पे हालांकि उनको छुट्टी नहीं की गई है, लेकिन उनको भी वहाँ की जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको भी कहा गया है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी जो है, अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो छुट्टी का तो इस तरह की सूरत हाल में ये जो एहतियाती कदम है ये बहुत जरूरी था। और तमाम तर जानकारी जो है वो हम इसी तरह से अपने तमाम साथियों से लेते रहेंगे। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम आपके जरिए हालात